باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول. یہ دو باب ہیں، دونوں بابوں میں ایک ہی مسئلہ ہے، اور یہ باب مقابل باب ہے. یہ باب تو یہ ہے، اور آگے باب آتا ہے باب ما جاء من الرخصۃ فی ذالک. یہ باب اور آئندہ باب دونوں باب مل کر ایک مسئلہ ہے. وہ مسائل جن میں اختلاف ہوا ہے، اسلام میں جو سب سے پہلے دو مکتب فکر وجود میں آئے تھے، یعنی حجازی اور عراقی مکتب فکر، ان دو مکتب فکروں کے درمیان میں جو مسئلہ اختلافی ہوتا ہے وہ معرکۃ الآراء کہلاتا ہے. اور ایسے مسائل میں یہ سنن والے ابو داؤد بھی، نسائی بھی، ترمذی بھی آمنے سامنے دو باب رکھتے ہیں. ایک باب میں دلائل لائیں گے ایک مکتب فکر والوں کے، دوسرے باب میں دلائل لائیں گے دوسرے مکتب فکر والوں کے. کبھی اس کو مقدم کر دیں گے، کبھی اس کو مقدم کر دیں گے. اس میں کوئی خاص بات ملحوظ نہیں رہتی کہ پہلے جو باب لائیں گے عراقیوں کا لائیں گے یا حجازیوں کا لائیں گے. اس سلسلے میں کوئی بات ملحوظ نہیں. تو یہ مسئلہ بھی ایسا ہی ہے جس میں اختلاف ہوا ہے حجاز اور عراقی مکاتب فکر کے درمیان. اور اس میں کتابوں میں 8 مذاہب لکھ رکھتے ہیں، لیکن ان سارے مذاہب کو بیان کرنا اور یاد کرنا فضول ہی مجھے تو معلوم ہوتا ہے. اس لیے جو ضروری مذاہب ہیں وہ بیان کرتا ہوں. امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے 3 روایتیں، امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے 3 روایتیں. ایک روایت ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں مطلقاً مکروہ تحریمی ہیں. مکروہ تحریمی یعنی حرام. مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کھلے میدان میں آپ استنجا کریں، چاہے بیت الخلاء میں استنجا کریں، بنیان مانے مکان کے اندر، اور صحرا مانے کھلی جگہ، کھلی جگہ میں آپ استنجا کریں یا کسی بند مکان میں استنجا کریں، مطلقاً استقبال بھی اور استدبار بھی یہ دونوں مکروہ تحریمی. یہ تو حنفیہ کی ظاہری روایت ہے، یعنی احناف کا اصل مذہب یہ ہے، اور مفتہ بھی مذہب اور جس پر احناف کے یہاں عمل ہے وہ یہ ہے. دوسرا قول امام اعظم کا یہ ہے کہ استقبال و استدبار دونوں مطلقاً مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے. مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا ہے. اگر استقبال و استدبار کر لو تو کوئی گناہ نہیں، مگر اولا یہ ہے کہ استقبال و استدبار نہ کیا جائے. یہ امام اعظم کا دوسرا قول ہے کہ استقبال و استدبار دونوں مطلقاً مکروہ تنزیہی ہے. اور امام اعظم کی یہ روایت ہدایہ کی شرح بنایا میں ہے. ہدایہ کی ایک شرح ہے البنایا جو علامہ عینی کی ہے، جن کی بخاری کی شرح عمدۃ القاری ہے، انہی کی شرح بنایا ہے. یہ بنایا عینی بھی کہلاتی ہے، اور وہ بخاری کی جو شرح ہے عمدۃ القاری وہ بھی عینی کہلاتی ہے. فرق یوں کرتے ہیں عینی شرح بخاری، عینی شرح ہدایہ، یوں فرق کرتے ہیں. باقی اس کا نام البنایا ہے، اس کا نام عمدۃ القاری ہے. تو یہ ہدایہ کی شرح البنایا ہے، اس میں امام اعظم کی یہ روایت ہے. تیسری روایت یہ ہے کہ استقبال مطلقاً مکروہ تحریمی اور استدبار مطلقاً جائز ہے. کیونکہ استقبال میں پیشاب سامنے کی طرف جاتا ہے، کعبہ کی طرف جاتا ہے، اور استدبار میں جو ناپاکی نکلتی ہے وہ زمین کی طرف جاتی ہے. زمین کی طرف جاتی ہے تو بیت اللہ کی کوئی توہین نہیں، اور دھار بیت اللہ کی طرف جا رہی ہے بیت اللہ کی توہین. لہذا استقبال مطلقاً مکروہ تحریمی اور استدبار مطلقاً جائز. امام اعظم کی یہ روایت ہدایہ میں.
امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ استقبال مطلقاً مکروہ تحریمی اور استدبار کھلی جگہ میں مکروہ تحریمی، بنیان میں جائز۔ یہ امام ابو یوسف کی رائے ہے کہ صرف بنیان میں استدبار جائز اور کھلی جگہ میں استدبار بھی ممنوع، اور استقبال تو مطلقاً ممنوع۔ یہ تو ہے احناف کے اقوال۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ فرق کرتے ہیں۔ صحرا، جنگل یعنی کھلی جگہ میں دونوں ممنوع، اور بنیان کسی مکان کے اندر دونوں جائز ہے۔ یہ دو امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ صحرا اور بنیان کا فرق کرتے ہیں کہ صحرا میں دونوں نہ جائز اور بنیان میں دونوں جائز۔ امام احمد علیہ الرحمہ ان کا ہر ایک کے ساتھ حصہ ہے، ہر ایک کے ساتھ حصہ ہے۔ یہ جو امام ابو حنیفہ کی ظاہری روایت، امام احمد کا یہ بھی قول ہے، اور امام ابو حنیفہ کی جو روایت ہدایہ میں ہے کہ استدبار مطلقاً جائز ہے اور استدبار مطلقاً ممنوع، یہ بھی امام احمد کا قول ہے۔ بلکہ امام ترمذی علیہ الرحمہ امام احمد کا یہی قول ذکر کر رہے ہیں۔ ترمذی شریف میں جو امام احمد کا قول ہے وہ یہی ہے کہ استقبال مطلقاً ممنوع اور استدبار مطلقاً جائز۔ تو امام احمد اور جو امام مالک اور امام شافعی کا قول ہے وہ بھی امام احمد کا قول ہے کہ صحرا میں مطلقاً ممنوع اور بنیان میں مطلقاً دونوں جائز۔ اس لیے امام احمد کا تو تینوں کے ساتھ جوڑ ہے۔ پھر سنو، حنفیہ کے یہاں 4 روایتیں۔ ظاہر روایت یہ ہے کہ دونوں مطلقاً مکروہ تحریم۔ بناء میں امام اعظم کی روایت ہے کہ دونوں مطلقاً مکروہ تنزیہی۔ ہدایہ میں یہ روایت ہے کہ استقبال مطلقاً مکروہ تحریمی اور استدبار مطلقاً جائز۔ اور چوتھا قول امام ابو یوسف کا ہے کہ صرف بنیان میں استدبار جائز، باقی استقبال مطلقاً اور استدبار کھلی جگہ میں مکروہ تحریم۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ صحرا اور بنیان میں فرق کرتے ہیں۔ صحرا میں دونوں حرام، بنیان میں دونوں جائز۔ امام احمد کی 3 رائے ہیں۔ جو حنفیہ کی ظاہری روایت ہے وہ بھی ان کی رائے ہے، اور جو حنفیہ کی ہدایہ میں روایت ہے وہ بھی امام احمد کی رائے ہے، اور امام ترمذی اسی کو ذکر کریں گے۔ اور جو امام شافعی اور امام مالک کی رائے ہے وہ بھی امام احمد کی رائے ہے۔ یہ ایک مضمون پورا کر دیا ہم نے، یعنی جو زیر بحث مسئلہ ہے اس میں مذاہب کیا ہیں، وہ ضروری مذاہب جن کو یاد رکھنا ضروری ہے وہ کیا ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ یعنی آگے جو حدیثیں آئیں گی ان تمام حدیثوں کو سمجھنے کے لیے جس اختلاف کو یاد رکھنا ضروری ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ اس باب میں حدیثیں 3 ہیں، جن میں سے 2 اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں، ایک حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح نہیں ہے یعنی ان کی ٹکر میں نہیں آ سکتی۔ پہلی حدیث تو وہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ حضرات نے یاد کی ہے۔ اس حدیث شریف کا صاف واضح مفہوم یہ ہے کہ استقبال و استدبار دونوں مطلقاً حرام ہے، مکروہ تحریمی۔ یعنی حنفیہ کی جو ظاہر روایت ہے اس ظاہر روایت کا مدار اس پر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم بڑے استنجے کو جاؤ، غائط مانے بڑا استنجا، چھوٹے استنجے کو اسی پر قیاس کریں گے، چھوٹے استنجے کا حکم اسی پر قیاس کریں گے۔ اتیتم الغائط، غائط مانے بڑے استنجے کو جاؤ تو کعبہ قبلے کی طرف منہ بھی مت کرو بڑے استنجا کرتے ہوئے بھی، اور نہ چھوٹا استنجا کرتے ہوئے، دیکھو یہاں صراحت آ گئی،
اور نہ کعبہ کی طرف پیٹھ کرو، بلکہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ یا پیٹھ کرو۔ یہ مدینہ شریف کے لیے ہے۔ مدینہ شریف میں قبلہ جنوب کی طرف، ہمارے یہاں مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو گے تو کعبہ کی طرف یا تو پیٹھ ہوگی یا منہ ہوگا، لہذا ہمارے یہاں شمال یا جنوب کی طرف پیٹھ کریں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ جب ملک شام فتح ہوا اور ہم ملک شام میں آبادیوں میں پہنچے، تو جب فوج کسی آبادی میں جاتی ہے تو جو سرکاری مکانات ہوتے ہیں ان پر قبضہ کرتی ہے اور ان میں رہتی ہے۔ تو جب ہم ملک شام میں پہنچے، وہاں کی آبادیوں میں پہنچے، سرکاری مکانوں پر قبضہ کیا، تو ان مکانوں میں جو بیت الخلا بنے ہوئے تھے، مراحیب مرحاب ان کی جمع ہے، رحب الصوبہ، رحب الصوبہ کے معنی غسلہ، کپڑے کو دھویا، رحب الصوبہ کے معنی کپڑا دھونا، مراحب دھونے کی جگہ، ہوائی اڈہ دھونے کی جگہ۔ غسل خانے کو بھی کہہ سکتے ہیں، باقی غسل خانے کو کہتے نہیں، بیت الخلا ہی کو مرحاب کہتے ہیں۔ بس پایا ہم نے بیت الخلاؤں کو تحقیق بنائے گئے ہیں وہ قبلے کی جانب، یعنی وہاں بیت الخلا اس طرح سے بنے ہوئے تھے کہ اگر ہم اس کے اندر اس میں استنجے کرنے بیٹھے ہیں تو ہمارا منہ کعبہ شریف کی طرف ہو، مستقبل القبلہ بنے ہوئے۔ اب نئے نئے لوگ فوج پہنچی ہے، ابھی جاتے ہی ایک دم بیت الخلا توڑ کر دوسرے بیت الخلا بنا دو، بڑا مشکل، ایک دم تھوڑی بن جائے گا۔ بیت الخلا میں مت جاؤ، جنگل جاؤ، تو دلی میں ایک آدمی جنگل میں جائے گا تو ایک ہفتے میں باہر پہنچے گا اور ایک ہفتے میں لوٹے گا۔ اتنے بڑے شہروں میں جنگل میں کہاں جائیں گے؟ مجبوراً وہی بیت الخلا ہمیں استعمال کرنے پڑے۔ تو فرماتے ہیں فننحرف عنہا کے معنی ہے ہم ان بیت الخلاؤں کے اندر گھوم کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے یہ یاد کرا جس میں انہا لفظ نہیں تھا، فننحرف یہ زیادہ واضح، کیونکہ انہا میں غلطی بہت بعض لوگوں کو ہوئی۔ فننحرف انہا کا مفہوم انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ان بیت الخلاؤں سے انحراف کرتے تھے، یعنی وہ بیت الخلا استعمال نہیں کرتے، یہ غلط مطلب۔ بلکہ انہا کی ضمیر مراحب کی طرف نہیں لوٹ رہی، قبلے کی طرف لوٹ رہی، کہ ہم قبلے سے انحراف کرتے تھے، یعنی ان بیت الخلاؤں میں بیٹھتے تھے تو گھوم کر بیٹھتے۔ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے گناہ کی بخشش طلب کرتے تھے۔ یہ جملہ دلیل ہے کہ پہلا مطلب جو سمجھا گیا تھا وہ غلط ہے، کیونکہ اگر وہ بیت الخلا استعمال نہیں کرتے تھے تو اللہ سے استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے وہ مطلب غلط ہے۔ پھر صحیح مطلب یہ ہے کہ ان بیت الخلاؤں میں ذرا گھوم کر بیٹھتے تھے، مگر ذرا سے گھوم کر بیٹھنے سے بھی بات بنے گی نہیں۔ دیکھو ایک دوسرا مسئلہ سمجھو، کعبہ شریف کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، تو مکہ میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو عین کعبہ کی طرف منہ کریں، اور مکہ سے باہر ہو جائیں گے تو جہت کعبہ کی طرف منہ کریں گے۔ جہتیں کہتے ہیں 8 ہیں، مگر شریعت کی نظر میں 4 ہی ہیں۔ عرف میں جو 4 جہتیں وہی ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، اور جو جکھی لوگ ہوتے ہیں وہ 8 جہتیں کرتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، اور دونوں کے بیچ کے کونے۔ یہ جو جغرافیہ والے 8 کرتے ہیں شریعت میں نہیں، عرف میں جو ہے وہی جہتیں 4 ہیں۔ لہذا کعبہ شریف جس جہت میں ہے اس جہت کا استقبال کریں گے نماز۔ مثلا ہمارے ہندوستان میں کعبہ شریف ہے مغرب میں، مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اب وہ بیچ کا دروازہ ہے، فرض کرو کہ یہ کعبہ ہے، تو ادھر منہ کرو تو بھی، تھوڑا یوں کرو گے تو بھی، تھوڑا یوں کرو گے تو بھی، تھوڑا یوں کرو گے تو بھی، وہاں سے یوں یوں یوں، یہ سب نماز صحیح ہے۔ کہاں تک؟ وہاں سے آپ یوں کر لیں اس دروازے کی طرف، اب نماز نہیں ہوگی، یا وہاں سے یوں منہ کر لیں، اب نماز نہیں ہوگی، کہ جہت بدل گئی۔ اور وہ جو بیچ کا دروازہ ہے وہاں سے لے کر یہ جو کمان ہے یہ 45 ڈگری، اور وہاں سے یہ 45 ڈگری،
آگے جب قبلے کا بیان آئے گا تو وہاں یہ مسئلہ بتائیں گے کہ کعبہ سے عین کعبہ سے 45 ڈگری انحراف معاف ہے، یعنی وہاں سے 45 ڈگری یوں اور 45 ڈگری یوں، کیونکہ جب پورا 45 ڈگری انحراف ہو گیا تو جہت بدل گئی، ادھر پورے 45 ڈگری انحراف ہو گئی تو جہت بدل گئی۔ تو جب جہت بدلے گی تب، ورنہ جب تک جہت نہ بدلے تو یہ پوری 90 ڈگری یہاں سے لے کر کے پوری 90 ڈگری کعبہ ہے، جہت کعبہ ہے۔ تو اب یہ بیت الخلا جو بنے ہوئے ہیں اس میں گھومو گے تو ابھی کتنا گھومو گے، جہت تو بدل نہیں سکتی، اور جب جہت نہیں بدلی تو اب بھی پھر جملہ کعبہ کی طرف منہ ہوا، یہ گناہ ہو رہا ہے، اس پر استغفار کرو، کیونکہ بالکل اتنا گھوم کر بیٹھنا کہ جہت بھی بدل جائے، اتنا تو بیت الخلا میں ممکن نہیں تھا، تو تھوڑا سا انحراف کرتے تھے، لیکن تھوڑا سا انحراف کرنے سے کعبہ سے انحراف نہیں ہوا، کعبہ سے انحراف مکمل اس وقت ہوتا ہے جب جہت بدلے، اور چونکہ جہت نہیں بدلتی تھی لہذا کعبہ کی توہین کا پہلو پھر بھی اس میں ہے، اس لیے ہم اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ مکانوں کے اندر کا ہے، بیت الخلا کا ہے، جب وہاں یہ چیز ممنوع ہے تو صحرا میں تو بدرجہ اولا ممنوع۔ بہرحال امام حنفیہ کی جو ظاہری روایت ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں مطلقاً مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کہاں سے آیا؟ مکروہ تحریمی آیا ایک تو فلا لا تستقبلوا، یہ نہیں ہے، اور جیسے امر مطلق وجوب کے لیے ہوتا ہے، نہیں مطلقاً تحریم کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرا نستغفر اللہ، اگر یہ خلاف اولا ہوتا تو اس میں تو کوئی گناہ ہی نہیں، پھر استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ یہ نستغفر اللہ کا لفظ ہے اور لا تستقبلوا فعل نہیں، ان دونوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مکروہ تحریمی ہے۔ دوسری حدیث شریف اگلے باب میں آ رہی ہے، اگلے باب میں 2 روایتیں ہیں، اس بات کے بالکل آخر میں جو روایت ہے وہ اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ حضرت ابن عمر یہ کہتے ہیں رقیت یومن علی بیت حفصہ، ایک دن میں اپنی بہن حضرت حفصہ جو ام المؤمنین ہیں ان کے کمرے کی چھت پر کوٹھے پر چڑھا، کسی ضرورت سے، عام طور پر کوٹھے پر سوختہ ڈال دیتے ہیں، کوئی اور چیز ڈال دیتے ہیں، تو کسی ضرورت سے چھت پر چڑھے۔ یہ جو حضرت حفصہ کا کمرہ ہے اس کے ادھر تو مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، اور دوسری طرف باڑہ ہے، وہ دیوار سے گھرا ہوا باڑہ ہے، اس باڑے میں بیت الخلا ہے، وہ بیت الخلا کے اوپر چھت نہیں ہے، اس بیت الخلا میں حضور استنجا فرما رہے ہیں۔ یہ چھت کے کنارے پر گئے کسی ضرورت سے، ان کی اچانک نظر نیچے پڑی تو فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور کا منہ تو تھا شام کی طرف اور حضور کی پیٹھ تھی کعبہ کی طرف، کعبہ کی طرف حضور کی پیٹھ تھی اور شام کی طرف حضور کا منہ تھا۔ یہ اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو مکہ حضور نے کعبہ کی طرف پیٹھ کی، جب پیٹھ کر سکتے ہیں تو منہ بھی کر سکتے ہیں، پیٹھ کا اور منہ کا ایک ہی حکم ہے۔ اور یہ قصہ کیونکہ بیت الخلا کا ہے تو انہوں نے قاعدہ بنا دیا بنیان میں، عمارت میں بیت اللہ کا استقبال و استدبار ممنوع نہیں ہے، منہ بھی کر سکتے ہیں، پیٹھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث میں جو ممانعت ہے وہ صحرا کے لیے ہے، کھلی جگہ کے لیے۔ دوسری روایت اسی باب میں ہے، حضرت جابر، وہ سند کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کی صحیح روایت نہیں، اس پر کلام جو ہے یہ کتاب میں آیا ہے۔ حضرت جابر یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے ہمیں منع کیا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کو وفات سے 1 سال پہلے، حضور کی وفات سے 1 سال پہلے میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے ہیں۔
یہ روایت بیت الخلا کی نہیں، یہ تو جنگل کی ہے، کھلے میدان کی. بس یہ ہے، اتنی روایتیں ہیں اس باب میں، ان پر اب مسئلہ طے کرنا ہے. کچھ حضرات آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ممانعت کی بھی روایت ہے، اور یہ بیت اللہ کی طرف پیچھ کرنے کی بھی روایت ہے گھر میں، اور بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کی بھی روایت ہے باہر جنگل میں. تو جب حضور نے پیٹھ بھی کی اور حضور نے منہ بھی کیا، گھر میں اور جنگل میں فضا میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کعبہ شریف تو معلوم نہیں ہے 4000 کلومیٹر دور ہے، جس میں ہزاروں چیزیں آ رہے ہیں، اور پھر زمین تو گول ہے. لہذا جب حضور کا یہ عمل ہے اور حضور کی یہ ممانعت ہے تو تطبیق کی صورت یہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی خلاف اور فی نفسی جائز، کیونکہ حضور نے خود منہ بھی کیا اور پیٹھ بھی کی اور ممانعت کی ہے، لہذا ممانعت کا مصداق کا خلاف اولا. یہی روایت ہے بنایا میں کہ حنفیہ امام اعظم فرماتے ہیں مطلقاً دونوں مکروہ تنزیہ. دوسرا یہ ہے کہ دیکھو حضور نے کعبہ شریف کی طرف پیٹھ کی، اور گھر کے اندر پیٹھ ہو یا باہر پیٹھ ہو ایک ہی حکم ہے، لہذا استدبار مطلقاً جائز. اور حضرت جابر کی روایت میں کہ منہ کیا ہے، یہ روایت صحیح نہیں، لہذا حضرت جابر کی روایت نہیں لی کیونکہ وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں. اور حضرت ابن عمر کی روایت اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، اس سے استدبار کا جواز نکلا، لہذا استدبار مطلقاً جائے. اب رہ گیا حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث کے ماتحت استقبال ہونا چاہیے. یہ وہ دوسری روایت ہوئی جو ہدایہ میں، اور جو امام احمد کا بھی قول ہے کہ استدبار مطلقاً جائے، کیوں اسے ناپا کے نیچے جاتی ہے، اور استقبال مطلقاً ممنوع. امام ابو یوسف علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ یہ تو بیت الخلا میں استدبار ثابت ہو رہا ہے، لہذا صرف بیت الخلا میں استدبار جائے. یہ تو حنفیہ کے اقوال کی سب دلیلیں ہو گئی. حنفیہ کے کتنے قول تھے؟ 4 قول تھے، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، صرف استقبال مکروہ تحریمی، استدبار مطلقاً جائز، اور امام ابو یوسف کا قول کہ بیت الخلا میں استدبار جائز. یہ جو حنفیہ کے 4 قول ہیں، وہ 4 قول کیسے پیدا ہوئے وہ میں نے سب کی دلیلیں دیا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث لی گئی، دوسری حدیثیں نہیں لی. حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیثوں سے مطلقاً استقبال و استدبار کا مکروہ تحریم میں ہونا ثابت ہوتا ہے. یہی حنفیہ کی ظاہر روایت. دوسرا، یہ دونوں روایتیں اس روایت کے ساتھ ملاؤ. ابن عمر کی روایت میں کعبہ کی طرف پیچھ کرنا، حضرت جابر کی روایت میں کعبہ کی طرف منہ کرنا. جب دونوں ثابت ہیں تو دونوں ممنوع بھی ہیں اور دونوں ثابت بھی ہیں. جمع کرنے کی صورت یہی ہے کہ یہ جو ممنوع ہے یہ خلاف اولا کے طور پر ممنوع، فی نفسی جائز ہے، اور ممنوع ہے خلاف اولا. یہ وہ روایت ہو گئی بنایا والی، اس کی دلیل یوں. تیسرا قول جو ہدایہ میں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر کی روایت لینے کے قابل نہیں. ابن عمر کی روایت لو، اور ابن عمر کی روایت سے جب استدبار جائز ہوا تو مطلقاً استدبار جائز. اب صرف استقبال ممنوع رہا، حدیثوں کو یوں جمع کر دیا. امام ابو یوسف نے کہا کہ استقبال صرف بنیان میں جائز ہوا ہے، لہذا بنیان ہی میں خاص رہے، جنگل میں استقبال بھی نہ جائز. حنفیہ کے یہ اقوال تو یہ سارے یوں پیدا ہوئے. اور امام احمد، وہ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ نے یہ دونوں روایتیں لی، حضرت ابو ایوب انصاری کی اور حضرت ابن عمر کی. اور حضرت ابن عمر کی روایت سے حضرت ابو ایوب کی روایت میں تخصیص کی. بیت الخلا میں استدبار ثابت ہوا صحیح دلیل سے، لہذا جو استدبار کا حکم ہے وہی استقبال کا ہے، لہذا بیت الخلا میں دونوں کا جواز ثابت ہو.
اب حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث صرف صحرا کے لیے رہ گئی. اور یہ سوال کہ ابو ایوب انصاری تو اس حدیث کو بیت الخلاء پر بھی محمول کر رہے ہیں، یہ صحابی کی راوی کی رائے ہے. اور انہی حضرات نے یہ قاعدہ بیان کیا، امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ العبرۃ بما روا لا بما رأى. صحابی جو حدیث نقل کریں وہ تو ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اس حدیث کا جو مطلب راوی سمجھ رہا، صحابی سمجھ رہا ہے، وہ حجت نہیں. دیکھو انہوں نے کہا تھا ہم رجال و نحن رجال. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے صحابہ کے بارے میں کہا تھا کہ ہم رجال و نحن رجال. وہ بھی امت کے مجتہد ہیں، ہم بھی امت کے مجتہد ہیں. انہوں نے جو سمجھا ہے وہ ہم پر حجت کیوں ہو گئے؟ ہم بھی مجتہد ہیں امت کے. لہذا صحابی کا سمجھنا یہ صحابی کا اجتہاد ہے، لہذا اس کا سمجھنا ہم پر حجت نہیں. ہاں وہ جو روایت ہمیں پہنچائیں گے وہ حجت. تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے جیسے یہ جملہ فرمایا تھا ہم رجال و نحن رجال، اسی کے ہم معنی ہے کہ العبرۃ بما روا لا بما رأى. یہی بات ان کو ہم سورہ ہجرہ کے مسئلے میں یاد دلائیں گے تو ناراض ہو جائیں. ہمارا قاعدہ کیوں یاد رکھا تم نے؟ لیکن بہرحال ہم بھولنے والے نہیں. تو چونکہ یہ قاعدہ ہے انہوں نے بنا رکھا ہے، گڑھا ہوا قاعدہ، اس لیے انہوں نے کہا کہ ابو ایوب انصاری جو اس کا مصداق سمجھ رہے ہیں شام کے بیت الخلاء کو، یہ صحابی کا فہم ہے، اس کا اعتبار نہیں. جو حدیث شریف انہوں نے روایت کی وہ سر آنکھوں پر، اور وہ اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے. تو ابن عمر کی روایت بھی اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، اور دونوں روایتوں میں تعارض ہے. لہذا تقسیم کرو، ڈیوائڈیشن. تمہارے حصے میں جتنا ہے تم لے جاؤ، اس کے حصے میں جتنا ہے اسے دے دو. بنیاد اس کے حصے میں آ گئے، صحرا اس کے حصے میں آ گئے. ان دونوں بزرگوں نے مسئلہ اس طرح طے کر. امام احمد ششدر کبھی اس دروازے پر جاتے ہیں، کبھی اس دروازے پر جاتے ہیں، کبھی اس دروازے پر جاتے ہیں. گویا یہ بات بھی صحیح ہے، گویا یہ رائے بھی صحیح ہے، گویا یہ بات بھی صحیح ہے. اس لیے ان کا ہر طرف حصہ ہے. لا الہ الا اللہ. ارے بھی ایک تو وہ لڑکا ہے مولانا اعجاز صاحب کا عابد یا کون ہے 5 نمبر میں رہتا ہے، ان 2 بھائیوں میں سے کسی سے